کوڈ ورڈ سب کے پاس نہیں ہوتے، مخصوص لوگوں کے پاس ہوتے ہیں۔ میں نے کیا کیا، اللہ پاک نے کہا کہ یہ شیطان نے بھی فیصلہ کیا ہے، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کو ایک خاص کوڈ دے دو۔ اللہ نے اربوں میں سے کروڑوں کو یہ کوڈ دیا ہے، اربوں میں سے کروڑوں کو یہ کوڈ دیا ہے، سب کو نہیں دیا۔ وہ پیغام یہ ہے کہ اگر اپنی حفاظت چاہتے ہیں حاسدوں کے حسد سے، دشمن کے شر سے، جادوگروں کے جادو سے، نظر بد کی نظروں سے، کینہ پروروں کے کینے سے، بغض، کینہ، نفرت، انتقام کی آگ سے اگر حفاظت چاہتے ہیں، شیطان کے واروں سے، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اور خناس اگر چاہتے ہیں، تو پھر شیطان اور رجیم کا کوئی توڑ کریں۔ پوچھیں کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ میری پوسٹنگ ہو گئی مدینہ منورہ، اس وقت سعودی عرب نیا اس کی تعمیر ہو رہی تھی، اور کہنے لگے ایک مجھے مکان کی ضرورت تھی، میں نے ایک مکان لیا سستے داموں میں، پورا شوکا تھا، فلیٹ تھا، گھر تھا۔ پتا چلا کہ ویران ہے، یہاں جنات ہیں، جو بھی رہتا ہے ایک رات نہیں رہ سکتا، حق ہے، کئی مر بھی چکے ہیں، کئی زخمی بھی ہو چکے ہیں، اور ایک بندے نے یہاں جرت کر کے رات رہی تھی۔ ایک بچہ آیا تھا، اس نے تھالیاں مار مار کے گھر کی جتنی بھی کراکری ہے، چینی کی تھالیاں، پلیٹیں اور شیشے کی پلیٹیں، اور جو بھی مار مار کے اس کو زخمی کر دیا تھا، اور لوگوں نے صبح جا کے اس کو نکالا تھا۔ میں بڑا پریشان کہ اب یہ ہو گیا۔ میں کہنے لگا اپنے آپ کو، میں کہ تیرے پاس اعمال پھر کس لیے ہیں؟ ساری زندگی اعمال سنا تھا کہ اعمال کے اندر طاقت ہے اور اعمال میں قوت ہے۔ کہنے لگا میں نے جا کے نا پہلے نہایا، گرمی تھی، میرے ہاتھ سے صابن چلا گیا، نہاتے نہاتے نا میں نے کہا صابن گر گیا نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا کہ انہوں نے پہلا مجھے پیغام دے دیا ہے کہ بابا جی ہم یہاں رہتے ہیں، اسی میں تیری خیر ہے، چلا جا۔ میں نے زور سے اعلان کیا میں نے نہیں جانا، تمہیں جانا پڑے گا۔ کہا میں نے اعمال، مسنون اعمال کیے، مسنون دعائیں کی، اور ایک تسبیح استحضار قلبی کے ساتھ، استحضار قلبی ہے، میں جو عرض کر رہا ہوں میرا اللہ سن رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ موجود بھی ہے، اللہ مقصود بھی ہے، اللہ معبود بھی ہے، اور میری حفاظت اللہ کر رہا ہے، اور میری ارد گرد اللہ کی حفاظت ہے، تو پھر یہ جنات شریر میں کر ہی کیا سکتے ہیں۔ پڑھ گیا، اعمال کر کے میں سو گیا۔ رات کو ایک دم میری آنکھ کھولی تو لائٹ جلی ہوئی تھی، ایک بچہ تھا غصے سے میری طرف آ رہا تھا، غصے سے۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور میں نے پڑھنا شروع کر دیا، ٹھہر گیا، اس کا غصہ بڑھ گیا اور بڑھا، اور پھر جب میں نے اپنی طاقت سے اللہ کے استحضار کے ساتھ، اللہ کے نام کی طاقت کے ساتھ، اللہ کے نام کی قدرت کے ساتھ، اللہ کے نام کے یقین کے ساتھ، اور اللہ کے نام کی قدرت کے جلووں کے ساتھ، اور اللہ کی پوری قوت کے ساتھ میں نے پڑھنا شروع کیا نا، پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا اور چھوٹا ہونا شروع ہو گیا۔ بچہ تھا کوئی 8-10 سال کا، چھوٹا ہونا شروع ہو گیا، اور چھوٹا ہو کے چلا گیا، اور زور سے ٹھوک کر کے دروازہ بند ہوا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر میں پڑھتا رہا، میں پھر سو گیا۔ بس فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ، وہ پہلا ہی وار تھا، وہ پہلا وار ہی گیا۔ میں مکان میں رہنے لگا، صبح بندے آ کے مجھے دیکھنے آ گیا، ہمسائے، کوئی پاکستانی ڈاکٹر ہے، اس نے یہ مکان لیا ہے، آج تک اس مکان میں کوئی صحیح سالم بندہ تو واپس کیسے یہ بچ گیا؟ تو مجھ سے آ کے پوچھنے لگے، عرب بھی پوچھنے لگے، کچھ اور ملکوں بھی، کچھ پاکستانی، کیا ہوا؟ میں نے کہا یہی ہوا ہے، صابن ہاتھ سے گیا، وہ تو ملا نہیں، اور باقی جو ہے یہی رات کو آئے تھے وہ، اور میں نے اعمال ان کے سامنے پیش کر دی ہے، اللہ کی طرف سے توجہات لی، اعمال کو یقین سے کیا، ختم ہو گیا۔ کہا کہ میں کئی سال وہاں اسی مکان میں رہا، اور کئی سال مکان میں رہا، پھر کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ میں نے انہیں کہا تھا کہ تمہیں جانا ہوگا، مجھے نہیں جانا ہوگا۔ میرے پاس میرے کملی والے نے ایک خفیہ کوڈ ورڈ دیا ہے، میرے پاس ہے ایک خفیہ کوڈ ہے، میں نے وہ پڑھنا ہے، اور اللہ کی طاقت نے میرے قریب آنا ہے۔ اب اللہ طاقتور ہے، تم طاقتور ہو، دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے۔ یقین کے ساتھ میں نے اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، ایک دفعہ وظیفہ، کوئی حضرت کوئی اسم اعظم فرمایا، پھر پوچھا، ایک دفعہ فرمایا طارق اسم اعظم اصل میں یقین اعظم ہے، اسم اعظم اصل میں یقین اعظم ہے، اسم اعظم اصل میں یقین اعظم ہے، یقین کے ساتھ۔
طاقتور یقین کے ساتھ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آ گیا، میں اللہ کی چھتری میں آ گیا، میں اللہ کی طاقت اور قدرت اور قوت میں آ گیا۔ اس شیطان الرجیم کا جتنے بھی پلٹ پلٹ کے اس کے جو وار ہیں، جو خفیہ وار ہیں، جو اندیکھے وار ہیں، جو سارے وار اب کچھ نہیں ہو سکتے۔ لطائف کی دنیا میں، لطائف سے مراد لطیفے وہ نہیں ہنسنے ہنسانے والے، یہ لطیفے نہیں، روحانیت کے لطائف، ان کو لطائف کہتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں سیڑھیاں، سٹیپ، منزلیں، فیز، روحانیت کے فیز، روحانیت کے درجے، روحانیت کے مقامات، پہلا مقام، دوسرا مقام، ان کو لطائف کہتے ہیں روحانیت کی زبان میں۔ لطیفہ نفس جو ہے لطائف کی دنیا میں، وہ ناف ہے۔ سلطان الاذکار، قلبی، سری، خفی، اخفا، یہ سارے، تو لطیفہ نفس جو ہے وہ ناف ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دینا چاہتا ہے، اللہ کی طاقت میں، قدرت میں، قوت میں، عزت میں، عظمت میں، وقار میں، شان و شوکت میں دینا چاہتا ہے۔ انگلی رکھ کے اپنی ناف کے اوپر، اپنے لباس سے اوپر ہی، ضروری نہیں لباس اٹھانا ضروری نہیں، انگلی رکھ کے صرف 66 بار پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صبح شام پڑھ لے، ہر نماز کے بعد پڑھ لے 66 بار، اس کی عادت 66 ہے۔ جو اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دینا چاہتا ہے، اللہ کی طاقت میں، قدرت میں، قوت میں، عزت میں، عظمت میں، وقار میں، شان و شوکت میں دینا چاہتا ہے، انگلی رکھ کے اپنی ناف کے اوپر، اپنے لباس سے اوپر ہی، ضروری نہیں لباس اٹھانا ضروری نہیں، انگلی رکھ کے صرف 66 بار پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صبح شام پڑھ لے، ہر نماز کے بعد پڑھ لے 66 بار، اس کی عادت 66 ہے۔ اس بسم اللہ کی عادت 786 ہے، لفظ محمد کی عادت 92، 66۔ سانس روک روک کے پڑے گا، فائدہ زیادہ ہو جائے۔ جب سانس ٹوٹے اگلا سانس لے لیں۔ ہائی بلڈ پریشر کے لیے بہت زیادہ جس کو غصہ ہو، منہ میں گالیاں ہوں، اور میں جو گالیاں دیتا ہے وہ باطل بن جاتا ہے، اس کے لیے پھر وہ دعائیں پڑھی جائیں جو باطل کے لیے پڑھی جاتی ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میرا واسطہ گالیوں میں پڑا 5ویں یا 6ٹھے روزے میں، مجھے فوراً حضرت نے فرمایا کہ اب وہ دعائیں پڑھ جو باطل کے لیے پڑھتا ہے، اور کہا میں نے شروع کر دی گالی، تربیت کے نام پہ، تعلیم کے نام پہ۔ جس طرح فرمایا کہ جو بے پردہ خواتین ہیں وہ مرد کے حکم میں آتی ہیں، جو گالیاں دینے والا ہے وہ باطل کے حکم میں آ جاتا ہے، پھر اس کے لیے وہ دعائیں پڑھی جائیں جو باطل کے لیے پڑھی جاتی ہیں۔ وہ کہنے لگا میں نے شروع کر دی اہتمام سے 66 بار، غصے کے لیے، جس کی گالیاں نہ جاتی ہیں اس کے لیے، ہائی بلڈ پریشر کے لیے، نیٹ کے فتنے سے بچنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے، پاک رہنے کے لیے، نظریں، زبان، کان، جذبے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قمیض کے اوپر سے، کپڑے کے اوپر سے ناف پہ انگلی رکھ کے پڑھ لے، کرشمے دیکھے گا، اور پڑھے ان کیفیتوں کے ساتھ جو کیفیتیں میں نے عرض کی کہ اللہ میں تو بے بس ہوں، میری بس میں کچھ نہیں ہے، میں بچنا چاہوں بچ نہیں سکتا، میں ہٹنا چاہوں ہٹ نہیں سکتا، میں سوچنا چاہوں مولا میرے باطل نے، اللہ شیطان نے میری سوچوں پہ تالے لگائے ہیں، اللہ میری آنکھ پہ تالے ہیں، اللہ میرے کانوں پہ تالے ہیں، اللہ میں بولنا جو چاہوں اپنی مرضی سے بول نہیں سکتا، میری زبان پہ تالے ہیں، میں خود خیر کے قدم اٹھانا چاہوں میں نہیں اٹھا سکتا، میرے تو قدموں پاؤں پہ بھی تالے ہیں، اللہ خیر کی طرف میرا ہاتھ بڑھے نہیں بڑھ سکتا، میرے تو ہاتھ پہ بھی تالے ہیں، میری انگلیوں پہ تالے ہیں، اللہ میں چاہوں کہ صبح میں خیر کی گزاروں، میرے بس میں نہیں ہے، میری تو صبح پہ بھی تالے ہیں، میری تو شام پہ بھی تالے ہیں، میں تالے ہیں کیوں؟ اس کی وجہ ہے فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، اللہ تالے ہی تالے ہیں، اب ان تالوں میں میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں، یہ ہے اعوذ باللہ، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں، اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں، میرا بس نہیں، میرے پاس کچھ نہیں، میرا بس نہیں، میرے پاس کچھ نہیں، بے بس ہوں، موت تک بے بس ہوں، حتیٰ کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے یہ میرے بس میں نہیں۔ ایک پوری کتاب ہے قید الشیطان عند الموت الانسان، انسان کے اوپر موت کے وقت شیطان کیا کیا حملے کرتا ہے، ہاں اللہ میں تو بے بس ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، میں نفس اور شیطان کے ہاتھوں بے بس ہوں، میں تیرے حوالے کر رہا ہوں مولا۔ میں نے دنیا میں سنا تھا کہ بڑے کے جا کے اپنے آپ کو حوالے کر دیتے ہیں، پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے یہ ہوتا تھا
اپنا اسلحہ، 3 چیزیں، اپنا مال، اپنی اہل و عیال، اپنا اسلحہ، یہ جا کے بادشاہ کے حوالے کر دیتے تھے. یہ 3 چیزیں آپ کے پاس ہیں، میرا سارا اسلحہ، اہل و عیال، فیملی ساری مجھ سمیت، اور میرا سارا مال، یہ آپ کے حوالے ہے. اب آپ مہربانی کریں، مجھے حفاظت دیں، مجھے پناہ دیں، مجھے تحفظ دیں. وہ کہتا تھا ٹھیک ہے، جگہ دیتا تھا کہ اپنے خاندان کے ساتھ یہاں رہو، اسلحہ میرے پاس رہے گا، تمہارا مال میرے پاس رہے گا، تو میں روٹی دوں گا اور پناہ دوں گا، کھانا دوں گا اور پناہ دوں گا. مال بھی اس کے پاس ہوتا تھا، ان کا اسلحہ یعنی تلواریں، تیر وغیرہ جو بھی ہیں اس کے پاس ہوتے تھے، یہ نہتے ہوتے تھے اور اس کی پناہ میں ہوتے تھے. مولا ہم تو پہلے ہی اسلحے ہیں، نہ میں سونی نہ دولت پلے، نہ میں سونی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناواں ہو، اے دکھ سانو ہر دم راسی روندی ہی مر جاواں ہو. مولا میرے پاس تو اسلحہ کہاں، میرا پاس کچھ نہیں ہے، میرا سب کچھ تو ہے. اے اللہ میں نے اپنا سب کچھ تیرے حوالے کر کے، اور نہتا تھا اب اور نہتا ہوں، خالی ہاتھ ہوں، میرے ہاتھ کھڑے ہیں، میرے پاس کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو سب کچھ ہے، تیرا سب کچھ ہے. میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو سب کچھ ہے، تیرا سب کچھ ہے. میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو سب کچھ ہے، تیرا سب کچھ ہے. یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں. اس میں لفظ باللہ، اللہ، اس میں ذات ہے، اس میں ذات ہے. ایک مختصر سا واقعہ سناتا ہوں. ایک صاحب کہنے لگے کہ میں ذکر اذکار کرتا تھا، ایک کاغذ آیا کرتے ہیں کہ 66 پر اعوذ باللہ اگر اجتماعی کرا دیں تو تاثیر مل جائے. ایک صاحب کہنے لگے کہ میں نے ایک ذکر کی جگہ مقرر کی ہوئی تھی، بہت ذکر کرتا تھا اور اس میں ذات کرتا تھا، اس میں ذات، بس اللہ اتنا کرتا تھا کہ پسینے، سخت سردی میں پسینہ پسینہ ہو جاتا تھا. اس میں ذات کرتا تھا اور سانس روک کے کرتا تھا، زبان تالو سے لگا کے اس میں ذات کرتا تھا گھنٹوں. ایک بار دیکھا تو میرے ساتھ ایک آدمی آ کے بیٹھ گیا، بالکل لاجواب خوبصورت چہرہ اور عجیب و غریب بات. خوب بھی آیا، محسوس، ڈرو نہیں، میں تمہارا دوست ہوں، تمہارے ذکر سے بڑا متاثر ہوا ہوں، اجازت ہو تو میں بھی راج آیا کروں اور بیٹھ کے تمہارے ساتھ ذکر کیا کروں. میں جن ہوں، انسانی شکل بن کے آیا. ایک خوف کی کیفیت بھی تھی، فطری چیز ہے، فطری چیز ہے. اللہ پاک نے فرمایا آپ اس عصا ہے، ڈنڈا بنا دیا تو موسیٰ علیہ السلام ہاتھ پہ کپڑا لپیٹ رہے ہیں اس کو پکڑنے کے. اللہ نے نہیں، کپڑا ہٹا کے پکڑو، میں اپنی قدرت دکھاؤں گا. اس پہ عصا پہ ہاتھ ڈالا نا تو وہ پھر ڈنڈا بن گیا. نہیں، اس اژدہا پہ ہاتھ ڈالا تو پھر عصا بن گیا، ڈنڈا بن گیا. روز آتا تھا، ذکر میں شامل ہوتا تھا. ایک دفعہ کہنے لگا دولت، مال، چیزیں، حکومت، اقتدار، زندگی، عروج، بادشاہ تیرے غلام ہوں، ملک، مال چاہیے. کہا کیوں؟ میں چاہتا ہوں تو جیسا نیک اہل آدمی اس مال دولت بادشاہت کا صحیح حقدار. صرف ایک ہے کہ مجھ پہ ایمان لیا، میں نبی ہوں. نبوت کا دروازہ تو سنیں بند ہو گیا. ختم نبوت، ہاں ختم نبوت ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن نبی آتے رہیں گے، لوگوں کو ہدایت کون دے گا؟ اس نے ایسے دلائل دیے، ایسے دلائل دیے، وہ کہتا میں ہل گیا. پر میرے اندر میں آیا کہ نہیں، نبوت کا دروازہ بند ہے، ختم نبوت کے ساتھ. اس نے کہا سوچ لیں، ہم دوستی میں بیٹھے ہیں، کل پھر آؤں گا. کل پھر آیا، اس نے اور دلائل دیا اور ذکر ساتھ شامل ہوا. پرسوں پھر آیا، پھر آیا. وہ کہنے لگا میں نے اپنی اماں کو بتایا کہ ایسے ایسے میرے ساتھ واقعہ ہونا شروع ہو گئے. والدہ کہنے لگے بیٹا تیرے بھی استاد، تیرے والد کے بھی استاد ہیں، ان کے پاس جا، ان کو یہ سب کچھ سن. کہنے لگا میں گیا نا تو پریشان حال تھا. مجھے دیکھ کے کہنے لگے کیا ہوا؟ میں نے انہیں سارا واقعہ سنا، غور سے بیٹھ کے سن کے کہنے لگے کیا پڑھتا ہے؟ کہا اس میں ذات. کہا اس میں ذات ہو اور تیرے پاس اور ایسی چیزیں آئیں، اس میں ذات کی ضربیں لگا اس کے اوپر، جب آئے نا اس سے کوئی بات نہ کر، اس میں ذات میں کھو جا، اور جس طریقے سے اس میں ذات سانس روک کے پڑتا ہے نا وہ ضربیں اس پہ لگا، جا تیرا کام ہو جائے. اب دوسرے دن یعنی اگلے دن وہ آیا نا، وہ بہترین معزز آدمی، بہت لاجواب خوبصورت بوڑھا آیا، بیٹھا. اس نے کوئی کلام نہیں کی، اس نے دیکھا ہی نہیں ہے. یہ اسی خودی بے خودی کی کیفیت میں، یہ ادی بے کلی اور بے قراری کی کیفیت میں اللہ کے نام میں گم ہو گیا. گم کر گماں یکرو رہن، نہ ملک ملک اتے مال دے، نہ زال دے نہ پال دے، ہر دم خدائی خیال دے، گم کر گماں یکرو رہن. گم ہو گیا اور اللہ کے تصور کر کے ضربن کل یہ کیا کر رہا ہے؟ بات کر مجھ سے، کیا تو نے سوچا؟ انہیں کوئی جواب نہیں دیا، بس
اسے ایک راستہ مل گیا تھا، اس نے ضربیں لگائی نا اللہ کے نام کی، تھوڑی دیر نہ بیٹھ سکا، کہا اچھا نہیں کر رہا، پھر دھمکیوں پہ آ گیا، نقصانات پہ آ گیا، وہ سمجھ گیا کہ بس اس میں ذاتی سب کچھ ہے، چلا گیا۔ دوسرے دن وہ کہنے لگا میں منتظر تھا، اب آئے گا، آیا اور بہترین تحفے تحائف لایا، کہا مجھ سے تھوڑی سی بات کرو۔ اس نے پھر ڈوبا اور پھر استغراقی کیفیت کے اندر اللہ کی ذات کی ضربیں لگائے، اللہ 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 دل کے اندر۔ کہا کہ اس کے بعد وہ جب ضرب لگاتا نا پیچھے جا کے گرتا تھا، پیچھے گرتا تھا، بہت دیر تک پڑا رہتا تھا جیسے نا زخموں کی تاب نہ لائے، پھر ہمت حوصلے اکٹھے کر کے کہتا تھا کیا کر رہا ہے، مجھے دشمن نہ بنا، مجھے دوست بنا۔ دھمکیاں، دوستیاں، لالچیں، کیا کرتا تھا؟ بس کہتا تھا مجھ پہ ایمان لیا، مجھے نبی مان لے، میرے بہت پیروکار ہیں، انسانوں میں بھی جنات میں بھی، مجھ پہ لے آ۔ نہیں، بس 3-4 دن کی کہانی ایسی چلی، اس کے بعد زخمی آیا تو زخم بہ رہے تھے، خون بہ رہا تھا۔ 3-4 دن کے بعد اس نے کہا بس میں جا رہا ہوں، کیوں؟ اس میں ذات کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ حسبی ربی جل اللہ، معافی قلبی غیر اللہ، اول آخر ہے اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے اندر اس میں ذات اللہ ہے، اللہ۔ اور جب لجاہ قلبی، درد، استغراق، استحضار، یقین کامل کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، پھر جرت ہے کسی کی؟ یہ تو بیماریوں کا علاج ہے، یہ تو کالے جادو کا علاج ہے، یہ تو نظر بد کا علاج ہے، یہ تو لا علاج بیماریوں کا علاج ہے، یہ دکھوں کا علاج ہے، یہ دردوں کا علاج ہے، یہ غموں کا علاج ہے، یہ ناکامیوں کا علاج ہے، یہ تو علاج ہے۔ یہ روحانی دنیا کی ترقی کے لیے ایک بہترین قسم کا نظام ہے، جو روحانی ترقی میں کوئی بھی ہماری راہ میں حائل نہ ہوگا، اللہ تک پہنچنے کا آسان راستہ ہے، ایسا راستہ کہ کوئی میری راہوں میں رکاوٹ نہ بنے۔ یہ تو زندگی ہے، یہ تو حیات ہے، یہ تو بہار ہے۔ اس زندگی میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے، اس بہار میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ آج کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو نہیں چھوڑیں گے، اور انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے۔ وکفا باللہ ولیم وکفا باللہ نصیر۔ اس کو زندگی کا موت تک کا ساتھی بنائیں گے۔ ہمارے یہاں ایک بچہ تھا، وہ سب کو چھیڑتا تھا، بہت تنگ کرتا تھا، مارتا تھا اور چیزیں چھین لیتا تھا، اگر کھانے پینے کی چیزیں ہیں کھاتا تھا، باقی پھینکوا دیتا تھا۔ مشہور تھا، میں چھوٹا سا تھا، شاید میں 5ویں 6ٹھی 7ویں میں اس طرح میں پڑھتا ہوں، 6ٹھی 7ویں کوئی اس طرح۔ تو میں جا رہا تھا، میرے آگے 2-3 نوجوان تھے، اسی کے ہم عمر تھے، لڑاکا جو تھا اس سے بڑا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ مشورے کر رہے تھے، ایک لفظ میں نے سنا کہ تو نے ٹانگیں نہیں چھوڑنی، یہ سنا، مجھے احساس ہوا کہ یہ کچھ ہوا۔ آگے گیا تو وہ حسب معمول کھڑا ہوا تھا، وہ کہنے لگا کہاں سے آ رہے ہو تم؟ وہ قریب آئے، اس نے کہا جی جا رہے ہیں ہم فلاں، بس اس نے آگے کیا، نیچے والے بندے نے پکڑ کے اس کی ٹانگیں ایسے کھینچی، نیچے گرا، اب اس نے ٹانگیں پکڑی ہوئی ہیں، اوپر سے یہ مار رہے ہیں۔ اب پتہ وہ کیا کرتا تھا، وہ ایسے ہاتھ کھڑے کر کر کہتا تھا اماں ابا بس کرو بس کرو، ایسے نہیں ہے، ہاتھ کھڑے کرتا تھا اور پھر پکارتا تھا کسی طاقتور مدد کو، اماں کی طاقتور مدد، ابے کی طاقتور مدد۔ اسے پتا ہے اب اصل تو ٹانگیں ہیں جن کی بنیاد پہ کھڑا ہوتا ہوں، انہوں نے ٹانگیں ایک بندے نے مستقل پکڑی ہوئی تھی اور وہ لٹایا ہوا تھا اس کو، اور وہ مار رہے تھے اس کو اور سب کے حقوق پورے کر رہے تھے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مالی تھے، وہ پرانی باتیں سناتے تھے، کہنے لگے ہمارے علاقے میں ایک پہلوان ہے، ایسے ہاتھ مارتا ہے کہ آؤ میرے مقابلے میں، اور اس پہلوان سے کوئی طاقتور پہلوان آ جائے تو پہلے ہی داؤ میں ایسے ہاتھ کھڑے کیا کرتا ہے، ساری بس سے ہماری بس ہے، ہماری بس، ایسے ہاتھ کھڑے کے فوراً کرتا ہے، اسے پتا ہے مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، وہ ہڈی اوپر نیچے کر دے گا یا کوئی جوڑ نکل آئے گا، کچھ بھی نہ ہوگا تو بیزتی تو ہو ہی جائے گی، بجائے اس کے کہ بڑی کراؤں، چھوٹی بیزتی میں میری بس ہے، میری بس ہے، میری بس ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہی ہے مولا میری بس ہے، اعوذ باللہ، مجھے مولا تیری چھتری چاہیے، تیری کیا چاہیے؟ چھتری چاہیے، مولا تیری پناہ چاہیے، مولا تیری حفاظت چاہیے، اعوذ باللہ، تیری چھتری چاہیے، تیری پناہ چاہیے، من الشیطان الرجیم، صرف شیطان نہیں، رجیم کہتے ہیں پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا،
खुफिया हमला करने वाला, बिन बताए हमला करने वाला, ऐसे अंदाज से हमला करना कि बंदे को पता ही ना चले। अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ, मैं तेरी हिफाजत चाहता हूँ, अल्लाह मैं बेबस हो गया हूँ, अब मेरे बस में नहीं रहा। इसलिए इंसान जब बेबस होता है तो फिर किसी ताकतवर को पुकारता है, किसी ताकतवर को पुकारता है, और अल्लाह से बढ़ के ताकतवर कायनात की कोई हस्ती नहीं, किसी ताकतवर को पुकारता है, कहता है बस इसके अलावा मेरे पास न मंजिल है न रास्ता है, कुछ भी नहीं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के अंदर एक ताकत है, अपनी छोटाई अल्लाह की बड़ाई, अपनी बेबसी अल्लाह का बस होना। अल्लाह हर चीज पे कादिर है, कुदरत है, मुक्तदिर है। अल्लाहुम्मा इन्नका मलीकुन मुक्तदिरुन मा तशाउ मिन अम्रिन यकुन। मौला तू मुक्तदिर है, कादिर है। अल्लाह मेरी बेबसी है, मैं बेबस हूं, तू बेबस नहीं। अरब के कबाइल में एक बात थी कि उनके पास आके अगर दुश्मन भी पनाह दे लेता था फिर उनकी गैरत गवारा नहीं करती थी। आज भी हमारे ये पहाड़ों के अंदर रहने वाले जो कबाइल हैं उनकी भी रीत रिवायतें अभी कुछ बाकी हैं कि उनके दरवाजे पे दुश्मन भी आ जाए और आके पनाह ले, फिर वो दुश्मन की खातिर भी लड़ते हैं। एक दरवेश थे, उन्होंने फरमाया कि इस वक्त तमाम मुसलमान बातिल बन चुका है, अल्लाह उसके हबीब की जिंदगी को छोड़ के खुद बातिल बन चुका है। शेख सईद अहमद एक बात फरमाते थे, उनकी बात याद आई, मैंने खुद सुनी कि तमाम मुसलमान बातिल बन चुका है और अब या तो इसका रुजू होगा कि अल्लाह उसके हबीब की तरफ लौट आएगा, वरना अल्लाह इसके ऊपर बड़ा बातिल मुसल्लत करेगा, और वो मुसल्लत है। फिर दो रास्ते होंगे, अगर ये रुजू करेगा तो अल्लाह पाक बड़े बातिल को या हिदायत दे देंगे, और अगर वो अजली बदबख्त हैं अल्लाह उनको चुन चुन के खुद मार दे, उनकी तदबीरें उन पे पलट देगा अल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हमने वो दुश्मन बनाए हैं जो हमारे दुश्मन हैं ही नहीं। एक साहब मैं जा रहा था तो मैंने उनको कहा अस्सलामु अलैकुम, तो उन्होंने मुझे जोर से कहा अस्सलाम अलैकुम। मैं हंस पड़ा, चला गया। अस्सलाम अलैकुम मुराद तेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएं। उसने मुझे ये जवाब दिया क्योंकि मैं उसके मुताबिक ऐसी जमात से था, सूफिया की, जिक्र की, तस्बीह वाली जमात के, वो मुसलमान नहीं है। मैं उसके मुताबिक काफिर और मुशरिक था, आखिरी दर्जे का बेदीन मुल्हिद था और वाजिबुल कत्ल था। तो लिहाजा उसने मुझे सलाम का जवाब ये दिया कि तू टुकड़े टुकड़े हो जाए। जिस दुश्मन से लड़ना था उसको छोड़ दिया, और जहां लड़ना नहीं था वो लड़ाइयां वजूद में आ गए। ये आउज जो है, ये आउज ताउस, ये असल है ये कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है। उसने क़यामत तक के लिए अल्लाह से अहद भी किया है, वादा भी लिया है, और अल्लाह के साथ मुआहदा भी किया है और आज़म भी किया है कि या अल्लाह मौत तक इंसानों को झुठलाता रहूंगा, बहकाता रहूंगा, तेरे रास्तों से और तेरे हबीब के रास्तों से, कमली वाले के रास्तों से हटाता रहूंगा। उसने आज़म किया है और वो अपने काम पे पक्का है। हम अगर कोई कमली वाले की अदा हमारे पास आ जाए तो हम मुआशरे से शर्माते हैं। एक बंदा था, वो अबू जहल को जिंदाबाद कह रहा था, कह रहा अबू जहल जिंदाबाद। वो पागल आदमी है, क्या करता है, अल्लाह का दुश्मन, उसके हबीब का दुश्मन, तो उसको जिंदाबाद कह रहे मैं अंदा भी कहूंगा। क्यों कहता है? उसने कहा उसने अपने कुफ्र में इतना पक्का था। माज और मुआवज गज़वा बद्र में दो सहाबी थे, उन्होंने उसको जख्मी किया, गिरा दिया। अल्लाह के हबीब ने फरमाया जाके एक सहाबी को उसका सर उतार के ले आओ। आखिरी लम्हात में था, तो आखिरी लम्हात में पूछने का कौन? उन्होंने कहा फलां। उन्होंने कहा जा, कोई बड़े कबीले वाला, कोई बड़ा आदमी हो, वो मेरा सर वो उतारे आके। आ गया। अल्लाह के हबीब ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद को भेजा, और जब अब्दुल्ला बिन मसूद उसका सर उतारने गए तो पूछा कौन? नज़ा की हालत में, मौत और हयात की कशमकश में। कौन? कहा अब्दुल्ला बिन मसूद, फलां कबीले का। हाँ ठीक है, नीचे करके सर उतारना, सरदारों की सर बड़े होते हैं, सरदारों की गर्दनें बड़ी। कहने लगा कि मैं उसके कुफ्र को कह रहा हूं कि आखिरी वक्त तक अपने कुफ्र पे पक्का रहा, आखिरी वक्त तक अपने कुफ्र पे पक्का रहा, आखिरी वक्त तक अपने इंतकाम, कीने और बुग़्ज़ में पक्का रहा। हम थोड़ी थोड़ी बातों पे अतराना और शर्माना शुरू कर देते हैं। जमाना क्या कहेगा, शरीक क्या कहेंगे, बिरादरी क्या कहेगी। आखिरी दम तक पक्का रहा। इसलिए मेरे आका का फरमान है
میرا فرعون موسیٰ کے فرعون سے زیادہ سخت تھا. موسیٰ کے فرعون کو جب ڈبکیاں لگیں تو فوراً کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں ایمان لایا. اللہ نے کہا اب تیرا ایمان قبول نہیں ہے. اور میرا فرعون آخری وقت میں بھی کہتا ہے میری گردن ذرا نیچے کر کے اتارنا، کسی بڑے آدمی کو بھیجو، پتا ہے کہ آپ مسلمانوں کی فتح ہے، اب میری گردن اتاریں گے، ذرا نیچے کر کے اتارو. سرداروں کی گردنیں اونچی بڑی ہوتی ہیں. انسان جب بے حیثیت اور تنکے کی طرح بے مقام بے وقار ہوتا ہے اور کسی باحیثیت اور باوقار آدمی کا سہارا ڈھونڈتا ہے. آپ سیاسی زندگی میں لوگوں کے دن رات دیکھ لیں، تجارت کی زندگی میں دیکھ لیں، کسی بھی زندگی میں دیکھ لیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہمارا کوئی وقار نہیں، ہمارا کوئی مقام نہیں، ہماری کوئی عزت نہیں، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا سب کچھ اللہ ہے. اور اس اللہ کے ساتھ ہماری زندگی کے دن رات اللہ کی پناہ میں گزریں گے تو بچ جائیں گے. اگر اللہ کی پناہ میں نہیں گزریں گے ہم کبھی نہیں بچ سکتے. ہمارا کچھ بھی نہیں، بالکل بے حیثیت، ہمارا کچھ نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیوں پڑھا جاتا ہے کہ اندر تاثیر اور طاقت کیا ہے؟ یہ جو بندہ یہ پڑھتا ہے نا، جو بندہ یہ پڑھتا ہے وہ اصل اعلان کر رہا ہوتا ہے. اور اعلان یہ کر رہا ہوتا ہے کہ میں تھک گیا ہوں، میری بس ہے کہ اللہ اب تیری مدد آئے گی تو کام بنے گا. کیونکہ یہ شیطان کے وار وہ ہیں نظر ہی نہیں آتے، خود نہیں نظر نہیں آتا. تلوار کا وار نظر آتا ہے، ہاتھ بھی، تلوار بھی، خنجر بھی، ہاتھ بھی، پستول، ریوالور بھی، بندوق بھی نظر آتا ہے. یہ وار نظر آتے ہیں. گالی دینے والا نظر آتا ہے، تھپڑ مارنے والا نظر آتا ہے، میرا مقابلہ کرنے والا نظر آتا ہے. میں تو اس کو بن دیکھے کو مقابلہ کیسے کروں، نظر ہی نہیں آتا. پھر ایسی کوئی طاقتور چیز لے آؤ جس کو نظر آتا ہے اور وہ اس سے زیادہ طاقتور بھی ہے اور اس سے زیادہ طاقت اور قوت رکھتی ہے. وہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کچھ نہیں، صرف اللہ ہے. اور اللہ کی حیثیت ہے، اور اللہ کا مقام ہے، اور اللہ کا وقار ہے، اور اللہ کی عزت ہے، اور اللہ کی عظمت ہے، اور اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی حیبت ہے. اس لفظ میں طاقت ہے، بڑی قوت ہے. یہ لفظ ایک پل کے اندر اللہ کی طاقت کو غیب سے پکارتا ہے کہ اللہ اب آ جا، اللہ اب میری مدد کر جا، اللہ اب میرے اوپر اپنی رحمت کی چھتری تان لے، اللہ اب اپنی میں کچھ نہیں ہوں، تو سب کچھ ہے، اور میری اوقات اور حیثیت چونٹی سے بھی کچھ نہیں ہے. یا اللہ تو چاہے گا تو ہو جائے گا، تیری چاہت کا نام وجود ہے. اللہ میری چاہت کا نام وجود نہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے پہ رب کو پہچانا، میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے پہ رب کو پہچانا. میں نے ارادے کیے، اللہ نے نہیں چاہا، تو میں نے سمجھ گیا کہ میرے ارادوں کو کوئی طاقتور چیز ہے وہ کر رہی ہے. اللہ چاہتا ہے تو ہوتا ہے، اللہ نہیں چاہتا کبھی نہیں ہوتا. اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اس کو اپنے بولوں اور لفظوں میں شامل کریں، اس کو اپنے لکھنے اور حرفوں میں شامل کریں اعوذ باللہ کو. اور پھر اس کا احساس اور ادراک لیں ساتھ، یہ میں پڑھ رہا ہوں، معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس سے مجھے نفع کیا ہے، اس کے پڑھنے سے میں کون سی طاقت کو پکار رہا ہوں. ساری زندگی پڑھتا رہا، آج تک پتہ ہی نہیں چلا کہ میں پڑھ کیوں رہا ہوں. ہر لفظ ایک طاقت اور گہرائی رکھتا ہے، ہر لفظ ایک قوت رکھتا ہے، ہر لفظ کے اندر ایک پیغام ہے. تعوذ اس کے اندر ایک پیغام ہے. وہ پیغام یہ ہے کہ اگر اپنی حفاظت چاہتے ہیں حاسدوں کے حسد سے، دشمن کے شر سے، جادوگروں کے جادو سے، نظر بد کی نظروں سے، کینہ پروروں کے کینے سے، بغض، کینہ، نفرت، انتقام کی آگ سے اگر حفاظت چاہتے ہیں، شیطان کے واروں سے، یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس اور خناس اگر چاہتے ہیں، تو پھر شیطان اور رجیم کا کچھ توڑ کریں. پوچھیں کیا ہے. جو بھی آج کی جنگوں میں بم، میزائل، کوئی بھی چیز آتی ہے، اگلی طاقت فوراً اس کے توڑ کے لیے بندے بٹھا دیتی ہے. اسلام ملک نے یہ ایک بم یا یہ ایک اسلحہ یا یہ ایک طاقتور چیز بنائی ہے، فلاں نے، کوئی بات نہیں بنائی ہے نا، تو ہم اس کے توڑ کے لیے بندے بٹھا دیتے ہیں. وہ تھوڑے ہی عرصے میں اس کا توڑ نکال لیتے ہیں. انہوں نے کہا یہ ایک ایسی طاقتور چیز بنائی ہے جو جہاز کو نیچے سے جا کے خود توڑ دے گی. وہ ہے آب دوز. جہاز کو جا کے نیچے سے توڑ دے، خود زمین کے اندر چپ کر کے پانی کے اندر گھسے اور پانی کے اندر پتہ ہی نہیں نیچے کیا ہے، اور خود جہاز کو نیچے سے جا کے ختم کر دے. اس جہاز پہ جس پہ ہیلی کاپٹر لینڈ ہو رہے ہیں، جس پہ جہاز لینڈ ہو رہے ہیں، جس میں ٹینک بھرے ہوئے ہیں، جس میں اسلحہ بھرا ہوا ہے، جس میں فوجیں بھری ہوئی ہیں، جس میں طاقتیں بھری ہوئی ہیں، جس میں قوتیں بھری ہوئی ہیں، اس کو جا کے خود نیچے سے ختم کر دو. باقی بچا کیا؟ جیسے اس نے نیچے سے ٹانگیں پکڑی ہوئی تھی اس کی.
اس نے کہا کوئی بتا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہم اس کا بھی حل سوچیں گے۔ آپ دوز کا حل سوچا، آپ دوز کو دور سے آتے ہی خود وہی ختم کر دو، پہنچے ہی نہ۔ ساری چیزوں کا حل ہے، اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں زندگی کا ایک حل دیا ہے، اس لیے میرے حبیب کی زندگی مکمل، ان کا پیغام مکمل، الیوم اکملت لکم، سارا پیغام مکمل ہے، ہر چیز مکمل ہے۔ قیامت تک جو بھی وار ہوتے رہیں گے، جو نظام چلتا رہے گا، وہ سب کا سب مکمل ہے۔ ہم کہیں بھی اپنے آپ کو لاوارث نہیں کہیں گے کہ یہاں کملی والے نے ہمیں پیغام کیا دیا ہے، ہماری تلاش میں کمی ہے، ہماری جستجو میں کمی ہے، حضور نے ہمیں ہر موقع کا پیغام دیا ہے۔ یہ جو اعوذ باللہ ہے، یہ ہمارا پیغام اس بات کا ہے کہ وار ہوں گے، اس کا توڑ تمہارے پاس موجود ہے، تمہیں بندے بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، سائنسدان بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کیا، بندے بٹھائے کہ اس کا توڑ کرو، انہوں نے توڑ کیا، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس تم صرف اللہ کو پکارو، اور پکارو ان لفظوں کے ساتھ جو لفظ مجھے کملی والے نے دیے ہیں، ان لفظوں کے ساتھ پکارو۔ جتنے بھی نظام چلانے ہوتے ہیں ان کے کوڈ ہیں، یہ پیکج لگانے کے لیے کوڈ نہیں ہوتے، یہ سٹار ہیش فلاں فلاں یہ دباؤ تیرا پیکج لگ گیا۔ جتنے بھی نظام ہیں ان کے کوڈ ہوتے ہیں، ان کے خفیہ ورڈ ہوتے ہیں۔ پھر اس کو ہماری روحانیت اور عملیات کی زبان میں کہتے ہیں خط مرموز۔ فرعون کے ہر معبد پہ خط داؤدی لکھا ہوا ہے، سارے لکھا ہوا ہے۔ اس میں ہاتھ کی قلمی کتاب دیکھ رہا تھا، اس میں سارے وہی حروف لکھے ہوئے ہیں، اور سارے جو تمام فرعونوں کے ہم ان کی عبادت خانوں پہ اور احرام پہ وہ سارے دیکھ کے ہیں، وہی کے وہی حروف لکھے ہوئے ہیں، اور کوڈ سے نظام چلتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے مجھے آپ کو یہ کوڈ دے دیے، ایک خفیہ کوڈ ہے، اور پتہ ہے کوڈ ہر بندے کے پاس نہیں ہوتا۔ دمشق میں ہم گئے تو ابو نصر فارابی کے مزار تھی، اچانک چونکا میں، بادشاہ کا محل بن رہا تھا، عالی شان اس نے اپنے وزیر کو وہاں نگرانی پہ کھڑا کیا۔ وقتاً فوقتاً کبھی کبھی بادشاہ آتا تھا، بادشاہ اور وزیر کے درمیان ایک کوڈ ورڈز تھے، آپس میں ایک مخصوص زبان تھی جو کسی کو پتہ نہیں تھا۔ مزدور کھڑے ہیں، بے بہا لوگ کھڑے ہیں، بادشاہ وزیر باتیں کر رہے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ بادشاہ آیا نا تو بادشاہ نے وزیر سے کوڈوں میں باتیں کی، تو ایک مزدور کھڑا تھا، اس نے کوڈ میں ہی جواب دے دی۔ بادشاہ پریشان ہو گیا کہ وزیر سے کہنے لگا کہ تیری میری زبان آپس میں طے تھی، تو نے اس مزدور کو سکھا دیا۔ محفل تو رازداری ہوتی ہے، محفل کیا ہوتی ہے؟ امانت ہوتی ہے، اور رازداری ہوتی ہے۔ جو محفل کی امانت کو خیانت کرتا ہے وہ کسی محفل میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، اور نہ اس کی حیثیت ہوتی ہے۔ تو نے یہ کر دیا۔ اب وزیر سمجھ گیا کہ اگلا فیصلہ تلوار ہے، پریشان ہوا، اور پریشان ہونے کے بعد سوچنے لگا یہ کام کون کر سکتا ہے۔ اسے یقین آیا کہ ابو نصر فارابی جو ہے اتنا ذہین اور دانا آدمی ہے، اتنا یکتائے عصر ہے، اتنا ہے کہ صرف وہی کر سکتا ہے۔ اچانک کہنے لگا حال انت فارابی، کہ نام انا فارابی، ہونے کا سرکار یہ تو فارابی ہے۔ اچھا، جس کے تذکرے سنے ہیں، علم کے، علوم کے، مہارت کے، کمال کے، یہ ہے۔ بادشاہ ٹھنڈا ہو گیا، اب دونوں منتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس رہ جا۔ اسے فارابی کے بارے میں یہ مشہور تھا، فارابی کے بارے میں، کہ وہ کبھی بھی کہیں نہیں رہتا تھا، بس کہتا تھا میں آزاد منش ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس رہ جاؤ، انہوں نے کہا مجھے مزدوری کرنے دے، میں چھپ کے مزدوری کرتا ہوں، پھر میں کچھ روٹی اپنا دال دلیا کر لیتا ہوں، پھر بیٹھ کے میں اپنے علم کی تخلیقات کو آگے بڑھاتا ہوں، مجھے کرنے دے۔ جب بادشاہ اور وزیر نے زیادہ اصرار کیا، بہت زیادہ، ان کا تقاضا بڑھ گیا، ان کا اصرار بڑھ گیا، بادشاہ اور وزیر کا بہت تقاضا بڑھ گیا، تو اس نے پھر ایک شرط رکھی۔ انہوں نے کہا ایک شرط پہ میں آپ کے ساتھ رہنے کو تیار ہوں، ایک شرط میں میں آپ کے ساتھ رہنے کو تیار ہوں۔ انہیں بالکل تیری جو بھی شرطیں ہیں مانیں گے۔ انہوں نے کہا جی میں جہاں بیٹھوں بیٹھ جاؤں، جہاں جاؤں چلا جاؤں، مجھے کوئی روکے نا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، روکے نا۔ انہوں نے کہا السلام علیکم، میں جاتا ہوں۔ مقصد انہوں نے کہا ابھی شرط نہیں ہے، آپ سے طے ہوا تھا جہاں بیٹھوں بیٹھوں، جہاں جاؤں جاؤں، جا رہا ہوں۔ چلا گیا۔ کوڈ ورڈ سب کے پاس نہیں ہوتے، مخصوص لوگوں کے پاس ہوتے ہیں۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ پاک نے کہا کہ یہ شیطان نے بھی فیصلہ کیا ہے، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کو ایک خاص کوڈ دے دو۔
اللہ نے اربوں میں سے کروڑوں کو یہ کوڈ دیا ہے، اربوں میں سے کروڑوں کو یہ کوڈ دیا ہے، سب کو نہیں دیا۔ آئیں پھر انگلی رکھیں ناف کے اوپر اور پڑھیں 66 بار، 66 بار۔ کیسی ہوگا؟ 15، ایک ہاتھ پہ 15، دو ہاتھ پہ پھر 30، اور تیسرا 45، چوتھا 60، اور باقی 6۔ آسان کام، پڑھنا شروع۔ ناف میں جس نے عمل کر لیا پھونک مار دے، ناف کا تصور کر کے جس نے عمل کر لیا ہے ناف میں پھونک مار دے۔